عزرا 5 باب اس کی پہلی آیت سے۔ پھر بنی یعنی حجی نبی اور زکریا بن عدو ان یہودیوں کے سامنے جو یہودا اور یروشلم میں تھے نبوت کرنے لگے۔ انہوں نے اسرائیل کے خدا کے نام سے ان کے سامنے نبوت کی۔ تب زربابل بن سلیتیل اور یشوا بن یوصدق اٹھے اور خدا کے گھر کو جو یروشلم میں ہے بنانے لگے، اور خدا کے وہ نبی ان کے ساتھ ہو کر ان کی مدد کرتے تھے۔ انہی دنوں دریا پار کا حاکم تیتنی اور شتر بوزینی اور ان کے ساتھی ان کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ کس کے فرمان سے تم اس گھر کو بناتے اور اس فصیل کو تمام کرتے ہو؟ تب ہم نے ان سے اس طرح کہا کہ ان لوگوں کے کیا نام ہیں جو اس عمارت کو بنا رہے ہیں؟ پر یہودیوں کے بزرگوں پر ان کے خدا کی نظر تھی، سو انہوں نے ان کو نہ روکا جب تک کہ وہ معاملہ دارا تک نہ پہنچا، اور پھر اس کے بارے میں خط کے ذریعہ سے جواب نہ آیا۔ اس خط کی نقل جو دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزینی اور اس کے افارسیکی رفیقوں نے جو دریا پار تھے دارا بادشاہ کو بھیجا۔ انہوں نے اس کے پاس ایک خط بھیجا جس میں یوں لکھا تھا کہ دارا بادشاہ کی ہر طرح سلامتی ہو۔ بادشاہ کو معلوم ہو کہ ہم یہودا کے صوبہ میں خدائے تعالیٰ کے گھر کو گئے، وہ بڑے بڑے پتھروں سے بن رہا ہے اور دیوار پر کڑیاں دھری جا رہی ہیں، اور کام خوب کوشش سے ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھوں ترقی پا رہے ہیں۔ تب ہم نے ان بزرگوں سے سوال کیا اور ان سے یوں کہا کہ تم کس کے فرمان سے اس گھر کو بناتے اور اس دیوار کو تمام کرتے ہو؟ اور ہم نے ان کے نام بھی پوچھے تاکہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ کر حضور کو خبر دیں کہ ان کے سردار کون ہیں۔ اور انہوں نے ہم کو یوں جواب دیا کہ ہم زمین و آسمان کے خدا کے بندے ہیں اور وہی مسکن بنا رہے ہیں جسے بنے بہت برس ہوئے اور جسے اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ نے بنا کر تیار کیا تھا۔ لیکن جب ہمارے باپ دادا نے آسمان کے خدا کو غصہ دلایا تو اس نے ان کو شاہ بابل نبوکد نظر کسدی کے ہاتھ میں کر دیا، جس نے اس گھر کو اجاڑ دیا اور لوگوں کو بابل کو لے گیا۔ لیکن شاہ بابل خورس کے پہلے سال خورس بادشاہ نے حکم دیا کہ خدا کا یہ گھر بنایا جائے، اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے ظروف کو بھی جن کو نبوکد نظر یروشلم کے ہیکل سے نکال کر بابل کے مندر میں لے آیا تھا، ان کو خورس بادشاہ نے بابل کے مندر سے نکالا اور ان کو شیبزر نامی ایک شخص کو جسے اس نے حاکم بنایا تھا سونپ دیا، اور اس سے کہا کہ ان برتنوں کو لے اور جا اور ان کو یروشلم کی ہیکل میں رکھ اور خدا کا مسکن اپنی جگہ پر بنایا جائے۔ تب اسی شیبزر نے آ کر خدا کے گھر کی جو یروشلم میں ہے بنیاد ڈالی، اور اس وقت سے اب تک یہ بن رہا ہے پر ابھی تیار نہیں ہوا۔ سو اب اگر بادشاہ مناسب جانے تو بادشاہ کے دولت خانہ میں جو بابل میں ہے تفتیش کی جائے کہ خورس بادشاہ نے خدا کے اس گھر کو یروشلم میں بنانے کا حکم دیا تھا کہ نہیں، اور اس معاملہ میں بادشاہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرے۔ عزرا 6 باب پہلی آیت سے۔ تب دارا بادشاہ کے حکم سے بابل کے اس تواریخی کتب خانہ میں جس میں خزانے دھرے تھے تفتیش کی گئی، چنانچہ اخمتا
کے محل میں جو مادے کے صوبہ میں واقع ہے ایک طومار ملا جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا کہ خورس بادشاہ کے پہلے سال خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو یروشلم میں ہے حکم کیا کہ وہ گھر یعنی وہ مقام جہاں قربانیاں کرتے ہیں بنایا جائے اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں اور اس کی اونچائی 7 ہاتھ اور چوڑائی 7 ہاتھ ہو، 3 ردے بھاری پتھروں کے اور 1 ردہ نئی لکڑی کا ہو اور خرچ شاہی محل سے دیا جائے۔ اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے برتن بھی جن کو نبوکد نظر اس ہیکل سے جو یروشلم میں ہے نکال کر بابل کو لایا واپس دے دیے جائیں اور یروشلم کی ہیکل میں اپنی اپنی جگہ پہنچائے جائیں، اور تو ان کو خدا کے گھر میں رکھ دینا۔ سو تو آئے دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بزینی اور تمام فارسی کی رفیق جو دریا پار ہیں، تم وہاں سے دور رہو۔ خدا کے اس گھر کے کام میں دست اندازی نہ کرو۔ یہودیوں کا حاکم اور یہودیوں کے بزرگ خدا کے گھر کو اس کی جگہ پر تعمیر کریں۔ علاوہ اس کے خدا کے اس گھر کے بنانے میں یہودیوں کے بزرگوں کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے؟ سو اس کی بابت میرا یہ حکم ہے کہ شاہی مال میں سے یعنی دریا پار کے خراج میں سے ان لوگوں کو بلا توقف خرچ دیا جائے تاکہ ان کو رکنا نہ پڑے۔ اور آسمان کے خدا کی سوختنی قربانیوں کے لیے جس جس چیز کو ان کی ضرورت ہو، یعنی بچڑے اور مینڈے اور حلوان اور جتنا گیہوں اور نمک اور مے اور تیل، وہ کاہن جو یروشلم میں ہیں بتائیں، وہ سب بلا ناگہ روز بروز ان کو دیا جائے، تاکہ وہ آسمان کے خدا کے حضور راحت انگیز قربانیاں چڑھائیں اور بادشاہ اور شہزادوں کی عمر درازی کے لیے دعا کریں۔ میں نے یہ حکم بھی دیا کہ جو شخص اس فرمان کو بدل دے اس کے گھر میں سے کڑی نکالی جائے اور اسے اسی پر چڑھا کر سولی دی جائے، اور اس بات کے سبب سے اس کا گھر کوڑا خانہ بنا دیا جائے۔ اور وہ خدا جس نے اپنا نام وہاں رکھا ہے سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو خدا کے اس گھر کو جو یروشلم میں ہے ڈھانے کی غرض سے اس حکم کو بدلنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں غارت کرے۔ مجھ دارا نے حکم دے دیا، اس پر بڑی کوشش سے عمل ہو۔ تب دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزینی اور ان کے رفیقوں نے دارا بادشاہ کے فرمان بھیجنے کے سبب سے بلا توقف اس کے مطابق عمل کیا۔ سو یہودیوں کے بزرگ حجی نبی اور زکریا بن ادو کی نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور خورس اور دارا اور شاہ فارس ارتخششتہ کے حکم کے مطابق اسے بنایا اور تمام کیا۔ سو یہ مسکن ادارہ کے مہینے کی 3 تاریخ میں دارا بادشاہ کی سلطنت کے 6 برس تمام ہوا، اور بنی اسرائیل اور کہنوں اور لاویوں اور اسیری کے باقی لوگوں نے خوشی کے ساتھ خدا کے اس گھر کی تقدیس کی، اور انہوں نے خدا کے اس گھر کی تقدیس کے موقع پر 100 بیل اور 200 مینڈے اور 400 برے اور سارے اسرائیل کی خطا کی قربانی کے لیے اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق 12 بکرے چڑھائے۔ اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کاہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلم میں ہوتی ہے مقرر کیا۔ اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ان لوگوں نے جو اسیری سے آئے تھے عید فصح منائی،
کیونکہ کاہنوں اور لاویوں نے یک تن ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا تھا۔ وہ سب کے سب پاک تھے اور انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے جو اسیری سے آئے تھے اور اپنے بھائی کاہنوں کے لیے اور اپنے واسطے فسح کو ذبح کیا۔ اور بنی اسرائیل نے جو اسیری سے لوٹے تھے اور ان سبوں نے جو خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب ہونے کے لیے اس سرزمین کو اجنبی قوموں کی نجاستوں سے الگ ہو گئے تھے، فسح کھایا اور خوشی کے ساتھ 7 دن تک فطیری روٹی کی عید منائی، کیونکہ خداوند نے ان کو شادمان کیا تھا اور شاہ اسور کے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا تاکہ وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے مسکن کے بنانے میں ان کی مدد کرے۔ عزرا 7 باب اس کی پہلی آیت سے۔ ان باتوں کے بعد شاہ فارس ارتخششتہ کے دور سلطنت میں عزرا بن سرایا بن عزریہ بن خلقیہ بن سلوم بن صدق بن اخیتوب بن امریہ بن عزریہ بن مرایوت بن زاراکیہ بن عزی بن بکی بن ابیسو بن فنحاس بن ایلیزر بن ہارون سردار کاہن بن عزرا بابل سے گیا، اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقیہ تھا، اور چونکہ خداوند اس کے خدا کا ہاتھ اس پر تھا، بادشاہ نے اس کی سب درخواستیں منظور کی۔ اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم میں سے کچھ لوگ ارتخششتہ بادشاہ کے 7ویں سال یروشلم میں آئے، اور وہ بادشاہ کی سلطنت کے 7ویں برس کے 5ویں مہینے یروشلم میں پہنچے، کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا اور 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یروشلم میں آ پہنچا، کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا، اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ اور عزرا کاہن اور فقیہ یعنی خداوند کے اسرائیل کو دیے ہوئے احکام اور آئین کی باتوں کے فقیہ کو جو خط ارتخششتہ بادشاہ نے عنایت کیا اس کی نقل یہ ہے۔ ارتخششتہ شہنشاہ کی طرف سے عزرا کاہن یعنی آسمان کے خدا کی شریعت کے فقیہ کامل وغیرہ وغیرہ کو میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ اسرائیل کے جو لوگ اور ان کے کاہن اور لاوی میری مملکت میں ہیں، ان میں سے جتنے اپنی خوشی سے یروشلم کو جانا چاہتے ہیں تیرے ساتھ جائیں، چونکہ تو بادشاہ اور اس کے 7 مشیروں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تاکہ اپنے خدا کی شریعت کے مطابق جو تیرے ہاتھ میں ہے یہودا اور یروشلم کا حال دریافت کرے، اور جو چاندی اور سونا بادشاہ اور اس کے مشیروں نے اسرائیل کے خدا کو جس کا مسکن یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے نظر کیا ہے لے جائے، اور جس قدر چاندی سونا بابل کے سارے صوبے سے تجھے ملے گا، اور جو خوشی کے ہدیے لوگ اور کاہن اپنے خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے دیں، ان کو لے جائیں۔ اس لیے اس روپے سے بیل اور مینڈے اور حلوان اور ان کی نظر کی قربانیاں اور ان کے تپاون کی چیزیں تو بڑی کوشش سے خریدنا، اور ان کو اپنے خدا کے گھر کے مذبح پر جو یروشلم میں ہے چڑھانا، اور تجھے اور تیرے بھائیوں کو باقی چاندی سونے کے ساتھ جو کچھ کرنا مناسب معلوم ہو وہی اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا۔
اور جو برتن تجھے تیرے خدا کے گھر کی عبادت کے لیے سونپے جاتے ہیں ان کو یروشلم کے خدا کے حضور دے دینا، اور جو کچھ اور تیرے خدا کے گھر کے لیے ضروری ہو جو تجھے دینا پڑے اسے شاہی خزانہ سے دینا۔ اور میں ارتخششتہ بادشاہ خود دریا پار کے سب خزانچیوں کو حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ عزرا کاہن آسمان کے خدا کی شریعت کا فقیہ تم سے چاہے وہ بلا توقف کیا جائے، یعنی 100 کنتار چاندی اور 100 کڑ گیہوں اور 100 بت میں اور 100 بت تیل تک اور نمک بے اندازہ، اور جو کچھ آسمان کے خدا نے حکم کیا ہے سو ٹھیک ویسا ہی آسمان کے خدا کے گھر کے لیے کیا جائے، کیونکہ بادشاہ اور شہزادوں کی مملکت پر غضب کیوں بھڑکے۔ اور تم کو ہم آگاہ کرتے ہیں کہ کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم اور خدا کے اس گھر کے خادموں میں سے کسی پر خراج، چنگی یا محصول لگانا جائز نہ ہوگا۔ اور اے عزرا، تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کر، تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ۔ اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت یا جلاوطنی یا مال کی ضبطی یا قید کی۔ خداوند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو، جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خداوند کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کرے۔ اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب اعلیٰ قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی، اور میں نے خداوند اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا تقویت پائی، اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمراہ چلیں۔ عزرا 8 باب اس کی پہلی آیت سے۔ ارتخششتہ بادشاہ کے دور سلطنت میں جو لوگ میرے ساتھ بابل سے نکلے ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ ہیں اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: بنی فنہاس میں سے جرسوم، بنی اتمر میں سے دانیل، اور بنی داؤد میں سے حتوش، اور بنی سکنیہ کی نسل کے بنی پرعوس میں سے زکریا اور اس کے ساتھ 150 مرد نسب نامہ کی روح سے گنے گئے تھے، اور بنی پخت مواب میں سے ایلیہو اینی بن زاراکیہ اور اس کے ساتھ 200 مرد، اور بنی سکنیہ میں سے یزیل کا بیٹا اور اس کے ساتھ 300 مرد، اور بنی عدین میں سے عبد بن یونتن اور اس کے ساتھ 50 مرد، اور بنی علام میں سے یسایہ بن عتلیہ اور اس کے ساتھ 70 مرد، اور بنی صفتیہ میں سے زبدیہ بن میکائیل اور اس کے ساتھ 80 مرد، اور بنی یوآب میں سے عبدیہ بن یعیل اور اس کے ساتھ 218 مرد، اور بنی سلومیت میں سے یوسفتیہ کا بیٹا اور اس کے ساتھ 160 مرد، اور بنی ببی میں سے زکریا بن ببی اور اس کے ساتھ 28 مرد، اور بنی ازیاد میں سے یوحان بن حکاتان اور اس کے ساتھ 110 مرد، اور بنی عدو نکام میں سے جو سب سے پیچھے گئے ان کے نام یہ ہیں: ایلیفلت اور یعیل اور سمیہ اور ان کے ساتھ 60 مرد، اور بنی بگوی میں سے اتوتی اور زبود اور ان کے ساتھ 70 مرد۔ پھر میں نے ان کو اس دریا پار کے جو احوا
हवा की सिमत को बहता है इकट्ठा किया और वहाँ हम 3 दिन खैमों में रहे और मैंने लोगों और काहिनों का मुलाहजा किया और बनी लावी में से किसी को ना पाया। तब मैंने एलीजर और एरियल और समिया और अलनातन और यरीब और अलनातन और नातन और जिक्रिया और मसलाम को जो रईस थे और यरीब और अलनातन को जो मौलम थे बुलाया और मैंने उनको किस्फिया नाम एक मकाम में इद्दू सरदार के पास भेजा और जो कुछ उनको इद्दू और उनके भाइयों नतनीम से किस्फिया में कहना था बताया कि वो हमारे खुदा के घर के लिए खिदमत करने वाले हमारे पास ले आएं। और चूँकि हमारे खुदा की शफ़क़त का हाथ हम पर था इसीलिए वो महली बिन लावी बिन इसराइल की औलाद में से एक दानिशमंद शख्स को और सिरबिया को और उसके बेटों और भाइयों यानी 18 आदमियों को और हिस्बिया को और उसके साथ बनी मरारी में से यसाया को और उसके भाइयों और उनके बेटों को यानी 20 आदमियों को और नतनीम में से जिनको दाऊद और अमीरों ने लावियों की खिदमत के लिए मुकर्रर किया था 220 नतनीम को ले आए। इन सबों के नाम बता दिए गए थे। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोज़ा की मनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फ़रोतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बाहिस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करे, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए इन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं और उसका ज़ोर और कहर उन सब के ख़िलाफ़ है जो उसे तरक करते हैं। सो हमने रोज़ा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। तब मैंने सरदार काहिनों में से 12 को यानी सिरबिया और हिब्सिया और उनके साथ उनके भाइयों में से 10 को अलग किया और उनको वो चांदी सोना और ज़रूफ यानी वो हदिया जो हमारे खुदा के घर के लिए बादशाह और उसके वज़ीरों और अमीरों और तमाम इसराइल ने जो वहाँ हाजिर थे नज़र किया था तोल दिया। मैं ही ने उनके हाथ में 650 कंतार चांदी और 100 कंतार चांदी के बर्तन और 100 कंतार सोना और सोने के 20 प्याले जो 1000 दरहम के थे और चोखे चमकते हुए पीतल के 2 बर्तन जो सोने की तरह कीमती थे तोल कर दिए। और मैंने उनसे कहा कि तुम खुदावंद के लिए मुकद्दस हो और ये बर्तन भी मुकद्दस हैं और ये चांदी और सोना खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा के लिए रज़ा की कुर्बानी है। सो होशियार रहना जब तक यरूशलेम में खुदा के घर की कोठरियों में सरदार काहिनों और लावियों और इसराइल के आबाई ख़ानदानों के अमीरों के सामने उनको तोल ना दो, उनकी हिफाजत करना। सो काहिनों और लावियों ने सोने और चांदी और बर्तनों को तोल कर लिया ताकि उनको यरूशलेम में हमारे खुदा के घर में पहुंचाएं। फिर हम पहले महीने की 12वीं तारीख को अहावा के दरिया से रवाना हुए कि यरूशलेम को जाएं और हमारे खुदा का हाथ हमारे साथ था और उसने हमको दुश्मनों और रास्ता में घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। और हम यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन तक ठहरे रहे और चौथे दिन वो चांदी और सोना और बर्तन हमारे खुदा के घर में तोल कर काहिन मरीमूत बिन उरिया के हाथ में दिए गए और उसके साथ एलीजर बिन फिनहास था और उनके साथ ये लावी थे
یعنی یوزباد بن یشوا اور نوعیدیا بن بنوی۔ سب چیزوں کو گن کر اور تول کر پورا وزن اسی وقت لکھ لیا۔ اور اسیری میں سے ان لوگوں نے جو جلاوطنی سے لوٹ آئے تھے اسرائیل کے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی سارے اسرائیل کے لیے 12 بچھڑے اور 96 مینڈے اور 77 برے، اور خدا کی قربانی کے لیے 12 بکرے۔ یہ سب خداوند کے لیے سوختنی قربانی تھی۔ اور انہوں نے بادشاہ کے فرمانوں کو بادشاہ کے نائبوں اور دریا پار کے حاکموں کے حوالہ کیا، اور انہوں نے لوگوں کی اور خدا کے گھر کی حمایت کی۔ عزرا 9 باب پہلی آیت سے۔ جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کنانیوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور موابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ ہلت ملت ہو گئی، اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیراہن اور اپنی چادر کو چاک کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کانپتے تھے اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے، اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا۔ اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیراہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑھے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا، اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں میری طرف، اور میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے، اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے باپ دادا کے وقت سے آج تک ہم بڑے خطا کار رہے، اور اپنی بدکاری کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن اور ملکوں کے بادشاہوں اور تلوار اور اسیری اور غارت اور شرمندگی کے حوالہ ہوئے ہیں، جیسا آج کے دن ہے۔ اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے، تاکہ ہمارا کچھ بقیہ بچ نکلنے کو چھوٹے، اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کھونٹی ملی، اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بخشے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں، پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم کو تازگی بخشنے اور اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈرات کی مرمت کرنے، اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو شہر پناہ دینے کو فارس کے بادشاہوں کے سامنے ہم پر رحمت کی۔ اور اب ہمارے خدا، ہم اس کے بعد کیا کہیں، کیونکہ ہم نے تیرے ان حکموں کو ترک کر دیا ہے جو تو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمائے، کہ وہ ملک جسے تم میراث میں لینے کو جاتے ہو، اور ملکوں کی قوموں کی نجاست اور نفرتی کاموں کے سبب سے ناپاک ملک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ناپاکی سے اس کو اس سرے سے اس سرے تک بھر دیا ہے۔ سو تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا، اور نہ کبھی ان کی سلامتی یا اقبال مندی چاہنا، تاکہ تم مضبوط بنو اور اس ملک کی اچھی اچھی چیزیں کھاؤ، اور اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ
کی میراث کے لیے اسے چھوڑ جاؤ۔ اور ہمارے برے کاموں اور بڑے گناہ کے باعث جو کچھ ہم پر گزرا، اس کے بعد آئے ہمارے خدا، در حالانکہ تو نے ہمارے گناہ کے اندازہ سے ہم کو کم سزا دی اور ہم میں سے ایسا بقیہ چھوڑا، کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناطہ جوڑیں جو ان نفرتی کاموں کو کرتی ہیں؟ کیا تو ہم سے ایسا غصے نہ ہوگا کہ ہم کو نیست و نابود کر دے، یہاں تک کہ نہ کوئی بقیہ رہے اور نہ کوئی بچے؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو صادق ہے، کیونکہ ہم ایک بقیہ ہے جو بچ نکلا ہے، جیسا آج کے دن ہے۔ دیکھ، ہم اپنی خطا کاری میں تیرے حضور حاضر ہیں، کیونکہ اسی سبب سے کوئی تیرے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ عزرا 10 باب اس کی پہلی آیت سے۔ جب عزرا خدا کے گھر کے آگے رو رو کر اور اوندے منہ گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا، تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ تب سکنیہ بن یعیل جو بنی ایلام میں سے تھا، عزرا سے کہنے لگا کہ ہم اپنے خدا کے گناہ گار تو ہوئے ہیں اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، تو بھی اس معاملہ میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے۔ سو اب ہم اپنے مقدوم کی اور ان کی صلاح کے مطابق جو ہمارے خدا کے حکم سے کانپتے ہیں، سب بیویوں اور ان کی اولاد کو دور کرنے کے لیے اپنے خدا سے عہد باندھیں اور یہ شریعت کے مطابق کیا جائے۔ پس اٹھ، کیونکہ یہ تیرا ہی کام ہے اور ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمت باندھ کر کام میں لگ جا۔ تب عزرا نے اٹھ کر سردار کاہنوں اور لاویوں اور سارے اسرائیل سے قسم لی کہ وہ اس اقرار کے مطابق عمل کریں، اور انہوں نے قسم کھائی۔ تب عزرا خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا اور یہوحنان بن الیاسب کی کوٹری میں گیا اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ وہ اسیری کے لوگوں کی خطا کے سبب سے ماتم کرتا رہا۔ پھر انہوں نے یہودا اور یروشلم میں اسیری کے سب لوگوں کے درمیان منادی کی کہ وہ یروشلم میں اکٹھے ہو جائیں، اور جو کوئی سرداروں اور بزرگوں کی صلاح کے مطابق 3 دن کے اندر نہ آئے، اس کا سارا مال ضبط ہو اور وہ خود اسیروں کی جماعت سے الگ کیا جائے۔ تب یہودا اور بنیامین کے سب مرد ان 3 دنوں کے اندر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ مہینہ نواں تھا اور اس کی 20ویں تاریخ تھی، اور سب لوگ اس معاملہ اور بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے کانپ رہے تھے۔ تب عزرا کاہن کھڑا ہو کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے خطا کی ہے اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کو اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں۔ پس خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو اور اس کی مرضی پر عمل کرو اور اس سرزمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ تب ساری جماعت نے جواب دیا اور بلند آواز سے کہا کہ جیسا تو نے کہا ویسا ہی ہم کو کرنا لازم ہے۔ لیکن لوگ بہت ہیں اور اس وقت شدت کی بارش ہو رہی ہے اور ہم باہر کھڑے نہیں رہ سکتے، اور نہ یہ کہ 1-2 دن کا کام ہے، کیونکہ ہم نے اس معاملہ میں بڑا گناہ کیا ہے۔ اب ساری جماعت کے لیے ہمارے سردار مقرر ہوں، اور ہمارے شہروں میں جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، اور وہ مقررہ وقتوں پر آئیں، اور ان کے ساتھ ہر شہر کے بزرگ اور قاضی ہوں، جب تک کہ ہمارے خدا کا قہر شدید ہم پر سے ٹل نہ جائے اور اس معاملہ کا تصفیہ نہ ہو جائے۔ فقط یونتن بن ساہل اور یزایہ
بن تقویٰ اس بات کے خلاف کھڑے ہوئے اور مسلام اور سبتی لاوی نے ان کی مدد کی، پر اسیری کے لوگوں نے ویسا ہی کیا، اور عزرا کاہن اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض اپنے اپنے آبائی خاندان کی طرف سے سب نام بنام الگ کیے گئے، اور وہ 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو اس بات کی تحقیقات کے لیے بیٹھے۔ اور پہلے مہینے کے پہلے دن تک ان سب مردوں کے معاملہ کا فیصلہ کیا جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی تھیں، اور کاہنوں کی اولاد میں یہ لوگ ملے جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لیں۔ بنی یشوا میں سے یوصدق کا بیٹا اور اس کے بھائی مسیح اور ایلیزر اور یارب اور جدلیہ، اور انہوں نے اپنی بیویوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا، اور گناہ گار ہونے کے سبب سے انہوں نے اپنے گناہ کے لیے اپنے اپنے ریوڑ میں سے ایک ایک مینڈا قربان کیا۔ اور بنی امیر میں سے حنانی اور زبدیہ، اور بنی حارم میں سے مسیح اور الیہ اور سمیہ اور یگیل اور عزیہ، اور بنی فشہور میں سے ایلوئینی اور مسیح اور اسماعیل اور نتنیل اور یوزباد اور الحسا، اور لاویوں میں سے یوزباد اور سمی اور کلایا جو کلیتیا بھی کہلاتا ہے، فہتیہ اور یہودا اور ایلیزر، اور گانے والوں میں سے الیاسب، اور دربانوں میں سے سلوم اور تلم اور اوری، اور اسرائیل میں سے بنی پرعوس میں سے رمیہ اور یزیہ اور ملکیہ اور میامین اور ایلیزر اور ملکیہ اور بنایا، اور بنی ایلام میں سے متنیہ اور زکریہ اور یگیل اور عبدی اور یرموت اور الیہ، اور بنی زتو میں الیونی اور الیاسب اور متنیہ اور یرموت اور زباد اور عزیزہ، اور بنی ببی میں سے یہو حنان اور حننیہ اور زبی اور اتلی، اور بنی بانی میں سے مسلام اور ملوک اور ادایا اور یاسوب اور سیال اور یاراموت، اور بنی پخت مواب میں سے ادنا اور کلال اور بنایا اور مسیح اور متنیہ اور بیزیل اور بنوئی اور منسی، اور بنی حارم میں سے ایلیزر اور یشیہ اور ملکیہ اور سمیہ اور شمعون، اور بنیامین اور ملوک اور سمریہ، اور بنی حشوم میں سے متنی اور متایا اور زادباد اور ایلیفلت اور یریمی اور منسی اور سمی، اور بنی بانی میں سے مدی اور امرام اور اوئل، اور بنایا اور بدیہ اور کلوہ، اور ونایا اور مریوت اور الیاسب، اور متنیہ اور تتنی اور یسو، اور بانی اور بنوئی اور سمی، اور سلمیہ اور ناتن اور ادایا، اور مکدیبی اور ساسی ساری، عزریل اور سلمیہ سمریہ، سلوم امریہ یوسف، اور بنی نبو میں سے یعیل متیہ زادباد اور بینا یدو اور یوئیل بنایا، یہ سب اجنبی عورتوں کو بیاہ لائے تھے، اور بعضوں کی بیویاں ایسی تھیں جن سے ان کے اولاد تھی۔ آمین۔